انگزیب اظہار خیال کر رہی ہیں۔ بس ذکر نہ کرو، سب بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے۔ ماتم کنا ہزارے، سرے راہ پڑے جنازے، یہ خون یہ شہادت، خوشا بھولنے کی عادت، سب بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے۔ کسے یاد ہے پشاور، وہ ساہیوال کی دختر، یا خر کمر کا مقتل؟ نہ جنوں اٹھا تھا پہلے، نہ اب مچے گی ہلچل، سب بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے۔ اور جناب اسپیکر، پھر یہ ہوا کہ سب بھول گئے۔ 30 اکتوبر 2011 کی شام لاہور میں نئے پاکستان کے چند چڑھاتے وعدے سب بھول گئے۔ 30 مئی 2017 200 معاشی ماہرین کی دنیا کی مانی ہوئی ٹیم کو سب بھول گئے۔ 100 دن میں ریاست مدینہ بنانے کے دعوے سب بھول گئے۔ 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر، سب بھول گئے۔ 17 اگست 2018 قوم کے دماغ چھوٹے رہ گئے ہیں کی دہائی، سب بھول گئے۔ کشمیر کا سودا ہو گیا، جنوبی پنجاب بنے گا صوبہ، سب بھول گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر گورنر ہاؤس تک بنے گی یونیورسٹی، سب بھول گئے۔ زینب الرٹ بل، انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگاؤں گا، 350 ڈیم بناؤں گا جس سے پورے پاکستان کو بجلی ملے گی، سب بھول گئے جناب اسپیکر۔ مر جاؤں گا، لٹ جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، IMF نہیں جاؤں گا، سب بھول گئے جناب اسپیکر۔ لیکن ہم بھولنے نہیں دیں گے، ہم بھولنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ تسلسل ہے، کیونکہ یہ تسلسل ہے 2014 میں منتخب وزیر اعظم کے خلاف دھرنے کا، یہ تسلسل ہے 2017 میں 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو اس قانون پہ نااہل کرو جو 2021 میں پاس ہوتا ہے، 10 جون 2021 کو۔ یہ تسلسل ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے دفتر کو استعمال کر کے نواز شریف کو اس کی پارٹی کی صدارت سے ہٹاؤ۔ یہ تسلسل ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے دفتر کو ثاقب نثار صاحب کے دفتر کو استعمال کر کے ایک پارٹی کو 2018 میں RTS کو بٹھا کر نالائق نااہل جھوٹے ٹولے کو مسلط کرو۔ یہ تسلسل ہے 2018 سے لے کر 2019 میں تمام اپوزیشن بینچز کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو، میڈیا ہاؤسز کو بند کرو، میڈیا ورکرز کے چولہے بند کرو، پارلیمان کو تالا لگاؤ۔ اور اب جناب اسپیکر، 2 سال 10 ماہ 7 دن کی کارکردگی، 2 سال 10 ماہ 7 دن میں 6 دفعہ کابینہ بدلی، 4 دفعہ وزیر خزانہ بدلا، 4 دفعہ FBR کا چیئرمین بدلا، 4 دفعہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین بدلا، اور دن رات صبح شام ایک کر دی گئی۔ لیکن 2 سال 10 ماہ 7 دن میں 16% مہنگائی، 50 لاکھ لوگ بے روزگار، 2 کروڑ لاکھ غربت کی لکیر سے نیچے جناب اسپیکر، 13,000 کا تاریخی قرضہ، ان امپلائمنٹ ریٹ 15% پہ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، بجلی اور گیس کے بلوں میں 60 سے 100% اضافہ، آٹے کی قیمت میں 150% اضافہ، بچوں کے دودھ کی قیمت میں 31% اضافہ، دوائیوں کی قیمت میں 500% اضافہ، چینی 2018 میں 52 روپے کی، اور چینی کمیشن کی انکوائری کے درمیان ہم سب نے چینی 120 روپے کلو خریدی جناب اسپیکر۔ پاکستان کی عوام نے 2 ماہ 10 مہینے اور 7 دنوں میں ٹماٹر اور ادرک 700 روپے کلو خریدے جناب اسپیکر۔ ہم بھولنے نہیں دیں گے، ہم بھولنے نہیں دیں گے اخبارات اور چینل پر حملہ، ہم بھولنے نہیں دیں گے صحافیوں پر حملہ، ہم بھولنے نہیں دیں گے سول سوسائٹی کا گلا گھونٹا گیا، اس پارلیمان کا گلا گھونٹا گیا، اپوزیشن کا گلا گھونٹا گیا جناب اسپیکر۔ آج ہر پاکستانی 2.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے جناب اسپیکر۔ اور جناب اسپیکر، جب یہ بجٹ آیا تو میں نے سوچا کہ اس بجٹ میں ایک نئے کاریگر کو لایا جا رہا ہے، کوئی نئی فنکاری ہوگی، کوئی نئی چمتکاری ہوگی، کیونکہ بڑا نام مارکیٹ میں دستیاب وزیر کاریگر کو لایا گیا۔ اور ہم نے یہ سوچا تھا
کہ اس دفعہ اس بجٹ کے اوپر مثبت تقاریر کر کے پاکستان کی عوام کے سامنے وہ تمام چمتکاریاں اور فنکاریوں کو لایا جائے، لیکن جناب اسپیکر 16 جون کی بجٹ کی کتابوں کی مار کھا کر، گالیاں کھا کر میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ ان لوگوں سے پاکستان کی عوام کو کوئی امید نہیں ہے۔ اور جناب اسپیکر مجھے پتا چلا کہ کیوں انہوں نے ہمیں بجٹ کی کتابیں ماری، کیوں انہوں نے ہمیں ایوان میں گالیاں دیں، کیونکہ ہماری چیخوں میں ان خواتین، بچیوں، بزرگوں کی چیخیں دب جائیں جو اپنے انگوٹھوں پر ان منٹ سیاہی لگا کر رمضان میں قطاروں میں کھڑے ہو کر 20 روپے کلو، 1 کلو چینی کے اوپر 20 روپے بچانے کے لیے گھنٹوں قطاروں میں کھڑی ہوتی ہیں۔ ان کی چیخیں دب جائیں، ان کی چیخیں دب جائیں جو بے روزگار ہیں، جو غریب ہیں۔ اور جناب اسپیکر، کمال کی کارکردگی، 2 سال 10 ماہ 7 دن، کمال کی کارکردگی ہے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اتنی تیزی سے اتنا زیادہ بیڑا غرق کیا جائے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ایوان جسے نہ تو قانون سازی کا اختیار ہے، وہ اس بات پر غور کرے کہ یہ کیا غیر موئی طاقتیں ہیں، یہ کیا مافوق الفطر قوتیں ہیں جس کے ذریعے عمران صاحب نے اتنی تیزی سے اتنا زیادہ بیڑا غرق کیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، اس طرف بیٹھے ممبران اور اس اطراف بیٹھے ممبران اس بات پر غور کریں، ڈھونڈیں اس مستقل وزیر، مشیر اور معاون خصوصی کو جس کی ذریعے عمران صاحب نے نواز شریف کے ترقی کرتے 5.8% کی ترقی کو پہلے سال 1.9% اور پھر منفی 0.4% پہ کیا، جو 1952 کے بعد ملک کی تاریخ کی کم ترین سطح ہے۔ تو جناب اسپیکر، 16 جون کو بجٹ کی کاپیاں کھانے کے بعد، گالیاں کھانے کے بعد، اور جہاں اس ایوان میں تقریر کرو تو وزیر بنفس و نفیس ٹھکائی کرتے ہیں، یہ بجٹ کی کتابیں سر پہ پڑھنے کے بعد میں نے اس بجٹ کو ایک نئے نظر سے دیکھا، اور وہ میں آج ایوان میں بتانا چاہتی ہوں۔ اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ نہ تو فلاپ فلموں کی طرح روز اتر جانے والی کابینہ کا کمال ہے، نہ یہ 4 دفعہ وزیر خزانہ جو بدلے گئے یہ اس کا کمال ہے، یہ کسی مشیر، کسی وزیر کا کمال ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کا خون چوسا نہ گیا ہو، یہ خون چوس بجٹ ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کی لاغر ہڈیوں کو نچوڑا نہ گیا ہو، یہ ہڈی توڑ بجٹ ہے۔ اور جناب اسپیکر، یہ کتابیں کھانے کے بعد مجھے پتا چلا ہے یہ زکوٹا جن بجٹ ہے۔ یہ کسی وزیر، کسی مشیر کا کام نہیں، یہ کمال کی کارکردگی اس زکوٹا جن کے ہے جو عمران خان صاحب کے پاس پہلے دن سے موجود ہے، جو کہتا ہے میں کیا کروں، مجھے کام بتاؤ، میں کس کو کھاؤں، اور جس کی کارکردگی کی وجہ سے آج دنیا کی دوسری بڑی تعداد 22 بلین بچے پاکستان میں اسکولوں میں نہیں جا رہے۔ یہ اس کی کارکردگی ہے کہ پاکستان میں آج بے روزگاری کی سطح 15% ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی سطح ہے۔ یہ اس زکوٹا جن کا کمال ہے کہ جس نے سرکاری ملازمین کے میڈیکل بلوں پر 10 بلین کا ٹیکس لگا دیا۔ یہ اس زکوٹا جن کا کمال ہے جناب اسپیکر جس نے کہا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، اور بچوں کے دودھ، دہی، مکھن پر 17% ٹیکس لگ گیا جناب اسپیکر۔ اور جناب اسپیکر، زکوٹا جن نے کہا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، اور پیٹرول کے اوپر 610 بلین کی لیوی لگ گئی اور پیٹرول بجٹ کے دوسرے دن مہنگا ہو گیا۔ جناب اسپیکر، یہ زکوٹا جن خالی بجٹ نہیں بناتا، یہ صحافیوں پر دن دہاڑے گولیاں برساتا ہے، یہ صحافیوں پر حملہ کرتا ہے، یہ سینسر کرتا ہے، یہ پارلیمان پر حملہ کرتا ہے۔ اور جناب اسپیکر، عمران خان کا یہ زکوٹا جن میں ریکارڈ پر کہنا چاہتی ہوں، آج میں ایوان میں یہ ریکارڈ پر بات رکھنا چاہتی ہوں۔ بالکل صحیح کہتے ہیں، عمران خان صاحب نہ نالائق ہیں، نہ نااہل ہیں، نہ کرپٹ ہیں، نہ جھوٹے ہیں، نہ چور ہیں، نہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ یہ سب شعبے، یہ تمام پورٹ فولیوز انہوں نے زکوٹا جن کے حوالے کیے ہوئے۔ اور یہ زکوٹا جن نے کہا عمران خان صاحب کو مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں۔ 450 ارب کی چینی کھا گیا، 122 ارب کی LNG کھا گیا، 250 ارب کا آٹا کھا گیا،
1200 अरब की वैक्सीन खा गया, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से ज़कात के पैसे खा गया जनाब स्पीकर। लेकिन इमरान खान करप्ट नहीं जनाब स्पीकर, झूठा नहीं, नालायक नहीं, नाअहल नहीं। ये सब ज़कूटा जिन का कमाल है जनाब स्पीकर। और अभी रिंग रोड के 6 अरब खाने थे। इमरान साहब ने कहा अभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बनाए हुए बहुत से मंसूबे बाकी हैं, हाथ हौला रखें जरा। और जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब के पास जहां ज़कूटा जिन है जिसने तमाम महकमात का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसी तरह एक और जिन है जिसने निजाम को मफलूज करके रख दिया है, और उस जिन का नाम है अना का जिन। आज 2 साल 10 माह 7 दिन में ये वो अना है जो इमरान साहब को और पाकिस्तान के निजाम को मफलूज करके रख दिया है। इमरान खान साहब ने कहा था मैं चेहरे नहीं बदलता, मैं निजाम बदलूंगा। निजाम की ईंट से ईंट बजा दी है। आज 2 साल 10 माह 7 दिन गुजर जाने के बाद नेशनल कमीशन फॉर विमेन, स्टेटस ऑफ विमेन चेयरमैन नहीं लग सका। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स चेयरमैन नहीं लग सका। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स चेयरमैन नहीं लग सका। इलेक्शन कमीशन 2 साल अधूरा रहा। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का चेयरमैन नहीं लग सका। और ये कौन सी कमी है, ये कौन सी नालायकी है? ये कोई कमी और नालायकी नहीं, ये इमरान साहब की अना है। ये वो अना का जिन है जो शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत नहीं करने देता ताकि इन कमीशंस के ऊपर चेयरमैन लगाया जा सके। जनाब स्पीकर, मेरी खत्म होने वाली है जी तकरीर, मुझे पता है कि मेरा टाइम एलोकेटेड कितना है। और जनाब स्पीकर, मैं एक और बात कहना चाहती हूं कि जैसे मैंने पहले कहा कि एक निजाम को चलने नहीं देता, वो अना का जिन है। और जिसने निजाम को मफलूज करके रख दिया है, जो किसी महकमे को चलने नहीं देता, वो ज़कूटा जिन है। अना का जिन निजाम नहीं चलने देता और ज़कूटा जिन बचे कुचे निजाम की हड्डियां चबा रहा है जनाब स्पीकर। और जनाब स्पीकर, बड़े दावे लगाए गए, बड़ी बातें की गई। कहां गया वो गंदा नाला, कहां गया वो साफ पानी, कहां गया वो आशियाना, किधर गई वो मुल्तान मेट्रो की करप्शन, किधर गई वो डिफिट के पैसों की करप्शन। और हमें अरशद मलिक की वीडियो भी याद है जनाब स्पीकर, हम भूलने नहीं देंगे। और आज ऑपोजिशन के तमाम बेंचेस पे जो लोग फ्रंट बेंचेस पे बैठे हैं, ये है नवाज शरीफ के सिपाही। इन्होंने एहतसाब बदबूदार सियासी इंतकाम से की छन्नी से गुजरकर आज शहबाज शरीफ पर जो केस FIA ने डाला है, वो नैब की नाकामी का सबूत है, वो नैब न्याजी की नाकामी का सबूत है। और आज जो केस FIA ने बुलाया है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को, वो 4 दफा केस इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट हो चुका है। आज भी नैब अदालत के अंदर रेफरेंसेस उसके मौजूद हैं। तो जनाब स्पीकर, आखिर में मैं ये कहना चाहती हूं कि ये अना का जिन सिर्फ 2 बार छुट्टी जाता है, सिर्फ 2 बार छुट्टी जाता है। एक उस वक्त जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों के ऊपर तख्ती लगानी होती है, क्योंकि 13,000 अरब का कर्जा तो ले लिया, एक ईंट नहीं लगाई। और दूसरी दफा ये अना का जिन उस वक्त छुट्टी जाता है जिस वक्त नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों को मुल्क की तरक्की के लिए गिरवी रखा जाता है जनाब स्पीकर। तो कहां गई वो करप्शन इन मंसूबों की? ये तो करप्शन से मंसूबे बने थे, ये तो करप्शन से मंसूबे बने थे जनाब स्पीकर। किधर गई करप्शन? अगर करप्शन थी तो बंद करते मंसूबे। क्यों आज लाहौर मेट्रो चल रही है, रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो चल रही है, मुल्तान मेट्रो चल रही है, बिजली के मंसूबे चल रहे हैं। और हम भूलने नहीं देंगे आज जो बिजली पाकिस्तान की आवाम इस्तेमाल कर रही है, जो मंसूबे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बना गए, इन नालायकों से, नाअहलों से वो मंसूबे चलाए नहीं जाते। और आज भी वो बिजली नवाज शरीफ की बनाई हुई बिजली है जिस पे पाकिस्तान चल रहा है। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मरियम औरंगजेब इज़हार ख्याल कर रही हैं। लाहौर से आपको अहम खबर